السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لائف ویڈیوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عدنان ارشد۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صلاۃ و تسبیح نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کے مسائل، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر سجدہ سہو کرنا پڑے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح میں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ آپ نے کتنی بار پڑھ لی ہے۔ دوستوں، پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کو اس کی تلقین فرمائی تھی، یعنی کہ نصیحت کی تھی کہ آپ صلاۃ و تسبیح کو پڑھا کریں۔ ہو سکے تو آپ جمعے کے بعد، ہر جمعے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں یا سال میں ایک دفعہ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھ لیں۔ دوستوں، یہ پڑھنے سے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب دوستوں میں آپ کو تسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ تسبیح یاد کر لیں جو آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ آپ کو ہر رکعت میں یہ تقریباً 75 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ 4 رکعت یہ جو نماز نوافل ہے، اکثر جگہ پر مساجد میں اس کو بجماعت پڑھا جاتا ہے، یعنی نہ جماعت ایک امام اور پیچھے لوگ اکٹھی پڑھتے ہیں تاکہ سب کو ثواب مل جائے۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے، مگر جو نوافل نماز ہوتی ہے وہ اکیلے پڑھنے کا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ کوشش کریں 4 رکعت نماز نفل کی ایک ساتھ وہ کریں، نیت کریں۔ 2 رکعت کر کے آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے نیت ایسے کرنی ہے کہ میں خاص نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں تک پڑھ کے چپ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ اوپر والی یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی جو سورۃ فاتحہ وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ اور قرآن کی جو آیت آپ نے 3 آیتیں یا جو بھی سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ کے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، وہ جو ہم گھٹنوں پہ جاتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے گھٹنوں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن کی آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ گھٹنوں میں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم جو تسبیح ہے 3 بار وہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے اور جو پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ پڑھ کر ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے، اور پھر آپ نے ربنا لک الحمد کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے آپ نے دوبارہ جب سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار آپ نے یہی تسبیح دوبارہ پڑھنی ہے، یعنی سجدے میں جو آپ پہلے تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کو 10 مرتبہ اور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک سجدہ آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے یہ تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے جلد سے سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ آپ نے یہی تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کو گننا ہوگا کہ آپ کی تقریباً ہر رکعت میں 75 کم از کم آپ کی یہ تسبیح ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور کہ آپ کی ہر رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستوں جو دوسری رکعت کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے، 15 مرتبہ جیسے ہی آپ پہلی رکعت کے 2 سجدے کر کے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کر کے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی 15 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرأت یعنی کہ جو سورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جب سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ لیتی آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی 2 رکعت اور باقی جو رکوع میں آپ پڑھ لیں گے 10 بار، پھر دوسری رکعت اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھ لی ہیں، احتیاط آپ نے بیٹھ گئے ہیں، پھر آپ نے اٹھنا ہے اور تیسری رکعت میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت آپ نے ایسی پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھی رکعت بھی آپ ایسی پڑھیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی چاریں رکعتیں برابر ہوں، مطلب 75 چاروں ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ٹوٹل 300 بار آپ پڑھ لیں۔ اس کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ آپ تسبیح لیں اور نہ ہی آپ ویسے انگلیوں پر گنے، یہ مکروہ طریقہ ہے۔ آپ جب 3 کر کے جو جس انگلی پر ہوں جتنی بار پڑھنا وہ انگلی ہلکی سی دبا دیں۔ اور دوستوں، اگر سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے تو سجدہ سہو میں آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ سجدہ سہو میں پڑھنا جو اس کا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب کیونکہ آپ کی 300 پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔